عزازیل شیطان کیسے بنا؟ یہ داستان ہے اس زمانے کی جب انسان کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی۔ آسمانوں پر دو طرح کی مخلوقات آباد تھیں، ایک نوری جو نور سے پیدا کی گئی جنہیں ملائکہ یا فرشتے کہا جاتا تھا۔ یہ شب و روز عبادت الہی میں مشغول رہتے، ان کی ہاں نہ عورتیں تھیں اور نہ نسل چلتی تھی۔ دوسری مخلوق ناری تھی، یعنی جنات، یہ آگ کے شعلوں سے پیدا کیے گئے، ان کی عورتیں بھی ہوتی تھیں اور نسل بھی آگے بڑھتی تھی۔ ان کا مقصد بھی خالق کی حمد و ثناء اور عبادت تھا، اور یہ سب آسمانی لشکر کا حصہ تھے جنہیں اسی غرض کے لیے پیدا کیا گیا کہ وہ اپنے رب کو پہچانیں اور اس کی عبادت کر سکیں۔ ایک مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہے کہ جو کچھ قرآن و احادیث میں ان مخلوقات کے بارے میں آیا ہے وہ بلا شک و شبہ اس پر ایمان لائے۔ انہی میں ایک مخلوق اللہ کو نہایت عزیز تھی جیسے اس نے آگ کے شعلوں سے تخلیق فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 1,44,000 سال پہلے جنات کی تخلیق عمل میں آئی۔ ان میں پہلا جن سمومہ تھا جو جنات کا جد امجد مانا جاتا تھا۔ اسے زمین پر بھیج دیا گیا جہاں 300 برس کے بعد اس نے اپنی ہی نسل کی ایک جنی سے شادی کر لی، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس کی نسل پھیلتی گئی۔ ابتدائی عرصے میں یہ مخلوق فرما بردار رہی، لیکن رفتہ رفتہ سرکشی اور نافرمانی ان کے اندر راسخ ہو گئی۔ جب ان کی بدعمالیاں حد سے بڑھ گئیں تو اللہ کے حکم سے فرشتوں کو زمین پر بھیجا گیا تاکہ وہ سرکش جنات کو ختم کر دیں۔ یہی وہ لمحہ تھا جب کائنات میں پہلی بار خون ریز جنگ برپا ہوئی۔ اسی جنگ میں ایک مشہور جن چلیبہ اور اس کی بیوی تبلسط نے بڑی بہادری دکھائی، مگر آخر کار فرشتوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ ان کا ایک بیٹا عزازیل زندہ بچا اور قیدی بنا لیا گیا۔ فرشتے جب عزازیل کو بارگاہ الہی میں لائے تو حکم ہوا کہ ان کی بہترین تربیت کی جائے، اسے عبادت، ریاضت اور علم کے آداب سکھائے گئے۔ یوں عزازیل جلد ہی عبادت گزاروں میں نمایاں ہو گیا اور اللہ کا مقرب بندہ ٹھہرا۔ ہزاروں سال اس نے عبادت کی، 20,000 سال تک فرشتوں کو درس دیتا رہا۔ اپنی ریاضت اور علم کی بدولت وہ فرشتوں کا معلم مقرر ہوا۔ آسمان والے اسے عابد کہہ کر پکارتے تھے، لیکن اللہ خوب جانتا تھا کہ یہی بندہ ایک دن سرکش ہوگا۔ ایک موقع پر عزازیل نے لوح محفوظ پر ایک تحریر دیکھی جس میں لکھا ہوا تھا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ یہ پڑھ کر عزازیل ہزاروں برس روتا رہا اور التجا کی کہ یہ شیطان کون ہوگا۔ جواب ملا، ہمارا ایک ایسا بندہ جسے ہم نے نعمتوں سے نوازا ہوگا، لیکن وہ ایک حکم کی نافرمانی کرے گا اور راندہ درگاہ ہو جائے گا۔ اس پر عزازیل اور زیادہ عبادت میں مشغول ہو گیا، مگر اس کے دل میں ایک کھٹک باقی رہی۔ وقت گزرا اور ایک دن رب کائنات نے اعلان فرمایا کہ وہ ایک نئی مخلوق پیدا کرنے والا ہے جو زمین پر اس کا خلیفہ ہوگی۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا۔ 40 برس تک وہ بے روح پڑے رہے۔ فرشتے جب اس کے پاس سے گزرتے تو گھبرا جاتے۔ سب سے زیادہ گھبرانے والا عزازیل تھا۔ وہ جب بھی حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے کو مارتا تو اس میں سے کھٹ کھٹاتی آواز آتی۔ آخر کار وہ دن آیا جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو روح عطا کی اور فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے سجدہ کریں۔ سب نے سجدہ کیا سوائے عزازیل کے۔ اللہ نے فرمایا، اے عزازیل، تجھے کس چیز نے روکا کہ میرے حکم پر سجدہ کرے؟ عزازیل نے جواب دیا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا، میں کیسے اس کو سجدہ کروں؟ یہ تکبر اور غرور تھا جس نے عزازیل کو اللہ کی بارگاہ میں نکلوا دیا۔ حکم ہوا، یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے، تو قیامت تک تجھ پر لعنت رہے گی۔ عزازیل نے مہلت مانگی، اے رب مجھے قیامت تک زندگی دے دے۔ اللہ نے فرمایا، تجھے وقت مقررہ تک مہلت ہے۔ عزازیل نے کہا، تیری عزت کی قسم، میں بنی آدم کو گمراہ کروں گا، انہیں بہکاؤں گا، ان پر حملہ آور ہوں گا۔ اللہ نے جواب دیا، جا، جو تیرا کہا مانے گا، جہنم تیرا اور اس کا انجام ہے۔ یوں عزازیل جو ہزاروں برس کا عابد تھا، غرور اور تکبر کی وجہ سے راندہ درگاہ ہو گیا اور ابلیس کہلایا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کہ عزازیل شیطان کیسے بنا۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے یوٹیوب چینل ایمان ٹیلز کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، عزیز و اقارب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ناظرین، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔